تو تم تو دنیا اکٹھی کر کے آ گئے، تمہارے ساتھ یہ ساز و سامان سے لگا ہوا قافلہ اور اونٹوں کی قطار، بیٹا اس نے سارے میرے ارمان توڑ دیے ہیں۔ بھیجا تھا اپنے محبوب اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم لینے، اور تم دنیا کا ذخیرہ کر کے آ گئے ہو، یہ تو میری منشا نہیں تھی۔ آپ عرض کر لگے کہ اماں جان آپ کس طرح خوش ہیں، آپ کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرے بیٹے جتنے بے لباس ہیں اس سامان میں سے ان کو لباس دے دو، جتنے بھوکے ہیں ان کو ان کی بھوک مٹا دو، اور یہ سارا سامان حقداروں کو لوٹا دو۔ آپ نے وہیں پہ وہ سارے کا سارا قافلہ سب کو خیرات کر دیا۔ تو پھر والدہ نے آپ کو جو ہے گلے لگایا اور کہا کہ واقعی اب تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا دین لے کر آئے۔ تو میں نے یہ عرض کی کہ ہم جس مرکز پہ بیٹھے ہیں اللہ نے سب سے بعد اس مرکز کو وہی اقتدار بخشی کہ اس کے جو مکینان ہیں اللہ نے ان کو یہ شرف بخشا ہے کہ وہ بھی اسی اقتدار کو اپنائے ہوئے ہیں، اور ان کا مقصد محض اللہ کی رضا ہے، دنیا کا نام و نشان ہے۔ بانی دارالسلام فرماتے ہیں کہ ہمارا مدعا درسگاہی نہیں دین ہے، ہمارا مدعا درسگاہی نہیں دین ہے، نام و نمود نہیں تبلیغ ہے، اعداد و شمار نہیں معیار ہے، تزہید نہیں اکرام ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو مرکز دارالحسان رحیم یارون ہے اس کو یہ اقدار حاصل ہے کہ یہ بانی کے ان اقدار کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس وقت بھی ساتھ کھڑا تھا جب یہاں پہ کچھ نہیں تھا، اور ایک درخت کے نیچے کسی جگہ پہ امیر مرکز نے ایک عزم کی داستان رقم کرنے کا آغاز کیا۔ بابا حضور نے فرمایا کہ ہر داستان کا آغاز جدوجہد سے ہوتا ہے، اور داستان جب جوبن پہ آتی ہے، جدوجہد جب جوبن پہ آتی ہے تو پھر داستان بن جاتی ہے۔ ہم اکیلے ہی نکلے تھے جانب منزل، لوگ ساتھ ملتے گئے کاروان۔ تو یہ جو امیر مرکز آج بھی اسی سادہ رنگ میں دارالحسان اور بانی دارالحسان کو اصولوں کو اپنائے ہوئے یہاں کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، تو ایک جھونپڑی سے اس پیغام کا آغاز کیا، کیونکہ بابا حضور نے فرمایا کہ یہ جو اللہ کے دین متین کا ادراک ہے یہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، یہ ایک درخت کے سائے سے شروع کیا جا سکتا ہے اور ساری زندگی اسی درخت کے سائے میں اس کو مکمل کیا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے یہ اصول اپنائے ہیں جس کی وجہ سے آج اللہ رب العزت کی ذات کا کرم شامل حال ہے، اور میرے آقا ارتداد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدس کی نظر رحمت ہے۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا، صرف ایک چیز عرض کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں کہ کسی خوش بخت کو میرے آقا روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم رویا میں فرمایا کہ اگر مجھ سے ملاقات کے متمنی ہو تو میں ہر جمعہ والے دن نماز عصر کے بعد اس مرکز دارالحسان میں ہوتا ہوں۔ اس کا شرف ہے، اس کی سعادت ہے، اس پہ ہم اتنا بھی شکر بجا لائیں گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ کوئی بھی معاشرہ ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، دینی خانقاہیں ہوں، دینی درسگاہیں ہوں، وہ کچھ نہ کچھ اخلاقیات کو اپنا کر کے اپنے مقصد کے حصول میں کامیاب ہوتے ہیں، اور وہ اخلاقیات اگر مقارنہ اخلاق نبوت سے متصل ہوں اور نبوت و رسالت اس معیار کی جو ہے وہ پڑتال کر دے اور انہیں پسند کر لے، تو پھر وہ ادارہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، پھر وہاں پہ داستان ختم ہو جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس نے
خود ارشاد فرمایا، امام مالک کی الموطا میں روایات لے کے آئے ہیں کہ میں مبعوث کیا گیا ہوں، میری بعثت اس لیے ہوئی ہے کہ میں حیات انسانی کے حسن اخلاق کے فضائل کو مکمل کروں، حیات انسانی میں اخلاق حسنہ کے فضائل کی تکمیل کروں اور انہیں کمال درجہ تک پہنچا دوں، مجھے مبعوث ہی اس لیے فرمایا گیا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے آج کے اپنے موضوع کو اسی پہ جو ہے نا وہ اکتفا کیا کہ آج ہم آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کے محاسن اخلاق کریمانہ کو ہی دیکھیں گے اور اسی کی گفتگو ہوگی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جامعہ ترمذی کی، آقا علیہ السلام کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن تم لوگوں میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور میری مجلس میں سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، اور فرمایا کہ مومنین میں سے سب مومنوں میں سے اس مومن کا ایمان سب سے اچھا ہے جس کے اخلاق اعلیٰ اور جس کے اخلاق عمدہ ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کی ذات نے فرمایا کہ بندہ مومن اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے، بلند اخلاق کی وجہ سے دن کو روزہ رکھنے والے اور رات کو قیام کرنے والے کے منصب کو پا لیتا ہے، مقام کو پا لیتا ہے۔ یعنی اس نے دن کو روزہ رکھنے والے اور رات کو اللہ کی بارگاہ میں جو ہمیشہ جس کو قیام نصیب ہوا اور اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول بھی ہوا، اس کے درجہ کو پا لیتا ہے۔ کون؟ جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ اسی لیے آقا علیہ السلام کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ میری بعثت اس لیے ہوئی کہ میں حیات انسانی میں اخلاق حسنہ کے فضائل کی تکمیل کر سکتا اور انہیں بلند درجہ تک پہنچا سکتا۔ معاشرے کا کوئی جز میرے آقا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام میں اخلاق کی جھلک لیے بغیر اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا، حسن سلوک کو نہیں پا سکتا، اعلیٰ اور رفع درجے کو نہیں پا سکتا۔ حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے کچھ اعلیٰ اور رفع لوگوں کے اس ضمن میں ارشاد نقل فرمائے بنیاد الطالبین میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ اخلاق کا معنی یہ دیا جاتا ہے کہ نرم گوئی، خوش کلامی اور نرم مزاجی یہ اخلاق ہیں، بے شک ہیں، یہ اخلاق میں سے بڑا درجہ ان کو حاصل ہے، مگر یہ اخلاقیات کی اور اخلاق کی پوری مکمل تعریف نہیں ہے۔ ہر شعبہ زندگی کے کسی بھی پہلو میں اگر آپ احسن اور عرفہ انداز سے اس کو سر انجام دینا چاہیں تو یہ اخلاقیات میں اور اخلاق میں شامل ہے۔ حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا، اہل علم کا اور اہل ذوق کا کہنا یہ ہے کہ اخلاص اس چیز کا نام ہے کہ جو تجھ سے لوگوں کو ملے، جو تجھ سے لوگوں کو ملے تو اس کو حقیر جانے، کہ بندہ حق تعالیٰ کی معرفت میں اس درجہ اولا کو پہنچ جائے کہ اسے کسی بھی چیز میں کوئی جھگڑا کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، کسی بھی معاملے میں جھگڑا کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ یہ اخلاقیات ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو کمال معجزات سے نوازا، ہر شے عطا فرما دی، مگر کسی کی اس طرح تعریف نہیں فرمائی جس طرح اپنے حبیب کے اخلاق کی تعریف اور بلند اخلاق کی جو ہے نا وہ تعریف فرمائی۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ،
کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو بلند اخلاق کے مرتبے پر فائز کیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات نے ارشاد فرمایا، صحیح الجامعہ میں حدیث ہے، فرمایا کہ اگر کوئی شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، اگر کوئی شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے تو میں اسے جنت کے کنارے میں گھر لے کے دینے کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ جنت کے وسط میں درمیان میں اس شخص کو گھر لے کے دینے کی ضمانت دیتا ہوں کہ جو شخص مذاق میں بھی جھوٹ کو ترک کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ جنت میں اعلیٰ مقام پر عرفہ و اعلیٰ مقام پر گھر لے کر دینے کی ضمانت دیتا ہوں، بشارت دیتا ہوں اس شخص کو کہ جس کا اخلاق سب سے اونچا ہے، جس کا اخلاق سب سے اعلیٰ ہے۔ تو میرے آقا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے یہ اسی تعریف فرمائی کہ عمدہ اخلاق امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احیاء العلوم میں آپ فرماتے ہیں بڑے خوبصورت انداز میں کہ میرے آقا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں اللہ نے ہر عمدہ صفت کو جمع فرما دیا۔ آپ سب سے زیادہ حسین تھے، آپ سب سے زیادہ حسین تھے، جمیل تھے، سب سے زیادہ بہادر تھے، سب سے زیادہ عفو و درگزر کرنے والے تھے، سب سے زیادہ حلیم تھے، سب سے زیادہ معذرت خواہ جو ہوتا تھا اس کی معذرت کو قبول فرمانے والے، سب سے بلند جود و سخا فرمانے والے، یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ فرمانے والے، رکھنے والے، مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کر لنگر تناول فرمانے والے، بیواؤں اور مسکینوں کی حاجت روائی فرمانے والے، الغرض کہ کوئی صفت ایسی بچی نہیں جو اللہ نے اپنے حبیب کو بدرجہ اولا عطا نہیں فرمائی۔ ہر شے ہی اپنے حبیب اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو عنایت فرمائی۔ اور جود و سخا اور حلیمی تو آقا علیہ السلام کی ذات اقدس نے شعار تھا، اپنا شعار بنا لیا۔ یہ تو عمدہ صفت تھی میرے آقا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ اس کی مثال کہ ایک شخص روزہ توڑ کر حاضر ہوا اور آ کر بارگاہ ساچ نواب صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے روزہ چھوٹ گیا۔ تو آقا علیہ السلام کی ذات نے فرمایا کہ بھئی 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھو، رکھ سکتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو نبھا نہیں سکا تو 2 ماہ کی کہاں سے رکھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا بھئی 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ عرض کی باری تعالیٰ مدینے میں مجھ سے بڑا مسکین کوئی نہیں، مدینے میں مجھ سے بڑا مسکین کوئی نہیں۔ فرمایا غلام آزاد کر سکتے ہو؟ تو عرض کی آقا مسکینوں نے کیا غلام آزاد کرتے ہیں؟ اسی طرح میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے پاس ایک کھجوروں کا ٹکڑا آتا ہے۔ آپ نے فرمایا بھئی یہ کھجوریں لے جاؤ اور یتیم و مسکین میں تقسیم کر دو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑھ کر مدینے میں کوئی مسکین نہیں، مجھ سے بڑھ کر مدینے میں کوئی مسکین نہیں۔ آقا علیہ السلام کی ذات نے تبسم فرمایا اور فرمایا کہ یہ کھجوروں کا ٹکڑا اٹھاؤ اور جا کے خود بھی کھا لو اور اپنے اہل و عیال کو بھی کھلاؤ۔ یہ تھا میرے آقا کا عفو و درگزر اور صلہ رحمی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو بصرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبول اسلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ایک روز مہمان بن کر آئے ہیں اور آقا علیہ السلام کی ذات اقدس انہیں اپنے گھر لے گئے۔ عام معمول ہوتا تھا کہ جب مہمان آتے تو آقا علیہ السلام صحابہ کے ساتھ رخصت فرما دیتے،
کسی کو کسی کا مہمان ٹھہرا دیتے، کسی کو کسی کا مہمان ٹھہرا دیتے۔ ابو بصرہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے گئے اور گھر میں جا کر آقا علیہ السلام کی ذات اقدس نے اسے ایک بکری کا دودھ دھو کر پیش کیا، وہ سارا پی گئی۔ اس کے بعد پھر طلب کیا تو آپ نے ایک اور بکری کا دودھ دھو کر اس کو پیش کیا، وہ بھی پی گئی۔ ایک اور بکری کا دودھ دھو کے پیش کیا، وہ بھی پی گئی، یہاں تک کہ 7 بکریوں کا دودھ پی گئی، 7 بکریوں کا دودھ پی گئی۔ ان کا تعلق بنی غفار سے تھا، قبیلہ بنی غفار۔ وہ پی گئے۔ اب اس کے بعد سیر ہو گئے اور آقا علیہ السلام کی ذات نے اس کا بستر بچھا دیا اور اس کو لٹا دیا۔ صبح ہوئی تو ان کا جو ہے نا معاملہ بگڑ گیا اور اپنے بھی کپڑے خراب ہو گئے، بستر بھی خراب ہو گیا۔ میرے آقا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے مہمان نوازی دیکھی، جو دو صفات دیکھیں۔ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس نے اس کے کپڑے بھی خود دھوئے اور بستر کو بھی خود صاف کیا، اور اسی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال شفقت کو دیکھ کر وہ دائرہ اسلام میں آیا، حضور کی غلامی کیا۔ اس کے بعد پھر اگلے دن آقا علیہ السلام اس کو اپنے ساتھ مہمان بنا کے رکھا۔ اب جب پیش کیا دودھ تو آدھی بکری کا دودھ بھی ان سے نہیں پیا۔ اس موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک آنکھ سے کھاتا ہے اور کافر جو ہے نا وہ 2 آنکھوں سے کھاتا ہے۔ کل تو کفر کی حالت میں تھا تو 7 بکریوں کا دودھ تجھے سیر اس نے کیا، آج تو ایمان کی حالت میں ہے تو آدھی بکری کے دودھ سے تو سیر ہو۔ یہ مومن کی شان بیان فرمائی آقا علیہ السلام کی بات کہ مومن جو ہے نا وہ کھاتا ہے تو ایک آنکھ سے۔ پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے نا وہ روایت کرتی ہیں، امام سیوطی نے الفصائص الکبریٰ میں اس کو نقل کیا، اور بھی بہت سے ائمہ حدیث نے اس حدیث کو نقل کیا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک سفر میں تھے اور جنگل میں گئے تو وہاں پر ایک طرف سے آواز آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے مڑ کے دیکھا کوئی شخص موجود نہیں تھا۔ پھر آواز آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ندا آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے دیکھا تو ایک طرف ایک ہرنی جو کہ قید کی گئی تھی، کسی نے باندھی ہوئی تھی، وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرتی ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے۔ ہرنی نے اپنا ماجرا بیان کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سامنے پہاڑ کی اوڑ میں میرے بچے ہیں اور میں نے ان کو دودھ پلانا ہے، میں نے ان کو دودھ پلانا ہے، وہ بھوکے ہیں اور اس نے مجھے قید کر دیا ہے، تو آپ میری ضمانت دے دیں کہ میں جاتی ہوں ان کو دودھ پلا کے آ جاتی ہوں، واپس آ جاتی ہوں۔ اب آقا علیہ السلام کی ذات اقدس نے اس شخص سے فرمایا کہ بھئی اس ہرنی کو آزاد کر دو اور یہ تھوڑی دیر میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جائے۔ اس پر انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کیا ضمانت ہے، کیا گارنٹی ہے کہ یہ واپس آ جائے گی، یہ تو جانور ہے۔ آقا علیہ السلام کی ذات نے فرمایا کہ اس کا ضامن میں بنتا ہوں، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ضامن ہوں۔ وہ ہرنی آزاد ہوئی، گئی اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حضور نے جو ہے نا یہ ماجرا دیکھا اور اس اپنے غلام سے فرمایا کہ اب ایک کام اور کرو کہ یہ ہرنی مجھے بیچ دو، یہ ہرنی مجھے بیچ دو۔ انہوں نے کہا حضور یہ ہے یا آپ کی، بیچ لی۔ آپ نے اس کو آزاد فرما دیا، جاؤ اپنے بچوں کے پاس۔
یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصیت ہے۔ پھر مدینے کے آباد میں ایک بھیڑیا ایک چرواہے سے گفتگو کرتا ہے۔ ماجرا یہ بنا کہ بھیڑیے نے ایک بھیڑ کو پکڑا، چرواہے کی ایک بھیڑ کو پکڑا اور پکڑ کر اپنے شکار کو بھاگنے لگا، تو چرواہے نے پکڑ لیا اور اسے چرا لیا۔ اب وہ بھیڑیا انسانی انداز میں اس چرواہے سے گفتگو کرنے لگا اور اسے کہنے لگا تم نے میرا رزق چھین لیا، تم نے میرا رزق چھین لیا ہے۔ وہ چرواہا کہنے لگا بھئی عجب بات ہے کہ بھیڑیے بھی اب انسانی انداز میں باتیں کریں گے۔ اب بھیڑیے بھی ایک تو میری بھیڑ کو پکڑ لیا، اب میں نے چھڑوایا ہے تو الٹا شکایت کرتا ہے کہ میرا رزق چھین لیا۔ اب بھیڑیے بھی انسانی انداز میں بات کریں گے، لہجے گفتگو ہوں گے۔ تو اس نے کہا یہ بات عجب نہیں ہے، تجھے تو یہ بات عجب محسوس ہو رہی ہے کہ بھیڑیا انسانی شکل میں بات کرتا ہے اور تیری بھیڑ کا تقاضا کرتا ہے جو اسی کا رزق ہے۔ میں تجھے بتاتا ہوں اس سے بھی ایک عجب بات ہے، اور وہ عجب بات یہ ہے کہ تو ادھر بکریاں اور بھیڑیں ہی چراتا رہ گیا اور ادھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عالم کی نجات تقسیم فرمائے۔ یہ اس سے عجب بات ہے کہ تم اس بھیڑوں کو ہی چراتے رہ جاؤ گے اور میرے آقا میری فدا صلی اللہ علیہ وسلم ادھر دونوں عالم کی نجات کے پروانے عطا فرما رہے ہیں۔ جاؤ اس پہاڑوں کے درمیان میرے آقا میری فدا صلی اللہ علیہ وسلم سے خیرات تم بھی جاتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ اگر میں جاتا ہوں تو میری ان بھیڑوں کا جو ہے نا رکھوالی کون کرے گا؟ تو وہ بھیڑیا کہنے لگا کہ بھئی بات ابھی بھی تجھے سمجھ نہیں آئی، بات ابھی تک تجھے سمجھ نہیں آئی، تو جا میرے آقا کی بارگاہ میں جا، تیری بھیڑوں کا رکھوالا اتنی دیر تک میں بنتا ہوں۔ اب بھیڑیا بھیڑوں کی رکھوالی پہ جانا ہو وہاں پہ رک گیا، ان کو بھیج دیا۔ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ چرواہا آیا تو حضور وہ کہتے ہیں نا بے خبر ہو جو غلاموں سے تو آقا کیا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دور سے دیکھا، ابھی آگے اس نے کچھ عرض نہیں کیا تو آپ نے فرمایا بھئی میرے ان غلاموں کو اس بھیڑیے کی بات کو سنا، میرے ان غلاموں کو اس بھیڑیے کی بات کو سناؤ، اس نے تجھے کیا پیغام دیا۔ پھر اس نے وہ سارا ماجرا اور سارے کا سارا معاملہ بیان کیا۔ تو یہاں سے ہمارے لیے بھی یہاں پر ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ ایک بھیڑیے کے پیغام میں ہمارے لیے بھی ایک راز چھپا ہے اور ایک حکمت کی پوری موجود ہے، اور وہ یہ کہ اگر ایک بھیڑیا یہ ایک چرواہے کو بتا رہا ہے کہ عجب یہ نہیں کہ میں نے تیری بھیڑ کو پکڑ لیا ہے، عجب یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور تم خیرات کے لیے موجود نہیں ہو، تو اس میں سبب یہ مشکل ہے، چھپا ہوا ہے کہ آج کہیں ہم بھی دنیا کی مستی میں، دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو کے کہیں ساقی کوثر کے پیغام کو بھولے تو نہیں پڑیں گے، ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے آقا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو بھولے تو نہیں پڑیں گے۔ تو یہ جو مرکز دارالاحسان ہے یہ اسی پیغام کو یاد دلانے کی ایک جگہ ہے جس میں ہم حاضر ہیں۔ تو آؤ آج عہد کریں کہ ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کی پکی سچی غلامی اختیار کریں اور مکارم اخلاق میں سے کسی جھلک کو اپنائیں۔ بابا حضور فرماتے ہیں کہ خصلت یہ جو مکارم اخلاق ہیں، حضور کے اخلاق ہیں، اخلاق حسنہ ہیں، یہ خصلت ہی کا مجموعہ ہے۔ نبوت بھی خصائص ہی پر مشتمل ہے، مگر وہ خصلت جو نبوت و رسالت کی کسوٹی پہ پوری اترتی ہے وہ معیاری خصلت کہلاتی ہے۔ تو بابا حضور نے فرمایا کہ خصلت ایسی خصلت جو کہ نبوت و رسالت کے معیار پہ پورا اترے، فرمایا ایسی خصلت کبھی اکیلی نہیں رہا کرتی بلکہ اپنا شہر بسا کر بسا کرتی ہے، اپنا ایک شہر بسا کر بسا کرتی ہے، اور خصلت صرف باقی نہیں رہتی بلکہ آنے والوں کی رہنمائی بھی فرمایا جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ میں سے اعلیٰ خصلت عنایت فرمائے۔